السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی حرج نہ ہو تو آگے آ کے بیٹھ جائیں۔ اب چہرہ دکھتا نہیں ہے تو بات کرنے میں ذرا سا مشکل پیش آتی ہے۔ مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے تو میں کچھ سمجھا سکوں گا۔ یہ خطیب جو ہے نا شروع کے 5 منٹ چہرے تلاش کرتا ہے کہ کون لوگ سر ہلا رہے ہیں، تو 2-4 چہرے جب مل جاتے ہیں کہ ہاں ان کو سمجھ میں آ رہا ہے تو تقریر نکلتی ہے، ورنہ تو نوٹس کا ترجمہ سنا کر کے چلے جاؤں گا میں آپ کے سامنے سے۔ اور ویسے یہ کیمرے کی دیوار حائل ہے میرے اور آپ کے بیچ میں۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو مسلمان بنایا، اپنے واحد مقبول دین اسلام کا پیروکار بنایا۔ اسلام کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں اعتدال۔ اسلام نے بہت سارے معاملات میں اعتدال اور بیلنس رکھا ہے جو دنیا کے دیگر مذاہب میں یا دیگر نظریات میں نہیں پایا جاتا۔ ان معاملات میں سے ایک معاملہ دنیا کا بھی ہے۔ آپ دنیا میں جو مذاہب ہیں یا جو نظریات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو دنیا کے بارے میں، دنیا کے مال و دولت کے بارے میں، دنیا کی زینت و آرائش کے بارے میں، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ایک نظریہ تو یہ ملے گا کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو دنیا کلیتاً چھوڑ دے، بھکشو بن جائے، سنیاس لے لے، جوگی بن جائے، بال برہمچاری بن جائے، شادی بیاہ نہ کرے، کاروبار نہ کرے، تجارت چھوڑ دے، جنگلوں میں چلا جائے، پہاڑوں پہ چلا جائے، پیڑ پہ لٹک جائے، کنویں میں لٹک جائے اور بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، تب جا کر کے وہ تقویٰ کے معیار کو پہنچ سکتا ہے، تب جا کر کے وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، تب جا کر کے وہ پادری یا پنڈت بن سکتا ہے۔ تو ایک مذاہب جو ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا بالکل ترک کر دینا یہ تقویٰ کا معیار ہے۔ دوسری طرف ایسے نظریات آپ کو ملیں گے جن کے لیے دنیا ہی سب ہے، آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جواب دہی کا کوئی تصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام نے دنیا کے معاملے میں اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے اور یہ اسلام کا بہت بڑا حسن ہے۔ اسلام دنیا کمانے سے مسلمان کو نہیں روکتا۔ اسلام دنیا کی مال و دولت کو کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ ہمارے یہاں جو ایک قسم کا نظریہ پایا جاتا ہے جو دوسرے مذاہب سے تصوف کے راستے سے ہوتے ہوئے مسلمانوں میں آ گیا ہے کہ فقیری کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ تصوف کے راستے سے اسلام میں جو غیر اسلامی نظریات آ گئے اس میں سے ایک نظریہ یہ بھی کہ فقیری اپنے آپ میں کوئی بہت اچھی چیز ہے اور فقیری کوئی اسلام کے اندر مطلوب شے ہے اور مال بذاتی ہی برا ہے، مال اپنے آپ میں برا ہے، مال فی نفسی ہی برا ہے، یہ تصور اسلام کا نہیں۔ اسلام میں فقیری کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ اسلام نے آپ سے دنیا کلیتاً مکمل طور پہ ترک کرنے کا تقاضا نہیں کیا ہے، بلکہ ہم کو تو دعا کیا سکھائی گئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہم کو دنیا میں بھی حسنات عطا فرما، آخرت میں بھی حسنات عطا فرما اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ مجھے آج کے اس چھوٹے سے محاضرے میں اسلام میں مال کے فضائل کیا ہیں، مال کی حیثیت کیا ہے اور مال کے فتنے کون کون سے ہیں اس پر گفتگو کرنی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ میرا یہی ہے، اسلام میں مال اپنے آپ میں برا نہیں ہے، پوٹینشلی اس کے اندر شر ہے، اس کا تصرف غلط ہو تو یہ بندے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ فتنہ ہے،
لیکن مال اپنے آپ میں بری چیز نہیں ہے، مال اپنے آپ میں کوئی ایسی گندی چیز نہیں ہے جس کو ترک کرنا ہے۔ ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جوگی پنی نہیں ہے۔ اللہ کے میں فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ سنیاس لے لینا، ہاں، دنیا کو تیاگ دینا، یہ ہمارے دین میں کوئی پسندیدہ اور مطلوب شے نہیں ہے۔ اور مال اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے۔ کہاں پر؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے۔ اور علماء نے فرمایا یہاں خیر سے کیا مراد ہے؟ المال۔ خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی نا۔ قرآن مجید میں مال کو جن ناموں سے یاد کیا گیا ان میں سے ایک نام کیا ہے؟ الخیر۔ مال کو اللہ تعالیٰ نے الخیر کہا، بھلائی۔ فرمایا انَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ ایک جگہ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس اگر موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، تو اس پر واجب کیا گیا ہے ان ترک خیرا، اگر وہ خیر چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو وصیت کر دے۔ اگر وہ خیر چھوڑ کر کے جا رہا ہے، خیر سے کیا مراد ہے؟ مال۔ مال شر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کو کیا کہا؟ خیر کہا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مال کو فضل کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مال کو فضل کہا گیا ہے۔ فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعمت، احسان۔ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ فضل کا ایک مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا۔ تو اصل مومن بندے کی مقصود و مطلوب ہوتا ہے دنیا آخرت، لیکن دنیا میں جو مل جائے وہ ایکسٹرا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو لینا چاہیے۔ کہاں پر کہا گیا ہے مال کو فضل؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار چھوڑ دو اور مسجد کی طرف چل پڑو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کا تلاش کرو، اللہ کے فضل کو ڈھونڈو۔ یہاں فضل سے کیا مراد ہے؟ مال۔ مال کماؤ، مال کمانے کی اجازت دی، کہا کہ مال کماؤ جا کر کے جب نماز ختم ہو جائے تو۔ اگر مال کوئی بری چیز ہوتی تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل نہیں کہتا، بلکہ آپ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے مسجد سے باہر نکلنے کی دعا؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا طلبگار ہوں۔ فضل کا اللہ تعالیٰ نے اور کئی مقامات پہ کہا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اس فضل میں سے جو اللہ نے ان کو دیا۔ بخیلی کس میں کی جاتی ہے؟ مال میں نا۔ فرمایا جو بخیلی کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے فضل میں سے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بخیلی ان کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں، ان سے کہیے جو بھی خیر تم خرچ کرتے ہو۔ یہاں پر بھی مال کو خیر کہا گیا۔ تو مال اپنے آپ میں برا کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن مجید میں مال کو خیر کہا گیا، مال کو فضل کہا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غنا کو، غنا کا مطلب ہوتا ہے اتنی مالداری کہ بندہ بے نیاز ہو جائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے۔ غنا کے اصل معنی ہوتے ہیں بے نیازی نا، تو آدمی اتنا مالدار ہو جائے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس غنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے ہوئے، اپنے انعام یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو فقیر پایا، غریب پایا، فَأَغْنَا، تو آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی غنی ہونا اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں جو چیز مانگتے تھے اس میں سے غنا بھی تھا نا۔ کون سی دعا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ہاں ایک بھائی کوئی بتائیں۔ ہاں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہدایت، پاک دامنی اور ہدا، تقوی اور غنا طلب کرتا ہوں۔ غنی آدمی اللہ تعالیٰ اتنا دے
کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اللہ کے نبی کی دعا میں سے دعا ہے نا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک امن سواک۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حلال اتنا دے دے کہ وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، حرام کی طرف ہم کو نہ جانا پڑے، حرام سے ہم کو بچا، اور اپنے فضل سے ہم کو غنی کر دے اپنے علاوہ ہر کسی سے۔ تو اگر غنا، مالداری یہ کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے غنا طلب نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تعریف کی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو ایک جنگ پہ امیر بنا کر کے بھیجا اور فرمایا کہ اللہ فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اس جنگ کے ذریعے سے تم کو غنیمت کا مال دے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم کو غنیمت کا مال ملے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے تو اسلام کی رغبت میں اسلام قبول کیا، مال میری چاہت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کا مال کتنا نیک ہوتا ہے۔ اگر آدمی نیک ہو تو اس کا مال بھی کیا ہوتا ہے؟ نیک ہوتا ہے۔ اس کا مال بھی، مال بظاہر تو مال ایک بے جان چیز ہے، پر اگر وہ ایک صالح آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ معاشرے کے اندر خیر پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ نے مال کی تعریف کی، مال کو اچھا کہا کہ نیک آدمی کا مال کتنا اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے لیے مال کی کثرت کے لیے دعا کی۔ کون سے صحابی ہیں وہ؟ ہاں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس کو لے کر کے آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی انس آپ کے خادم، آپ کی خدمت میں وقف کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی کثرت دے اور اس کی اولاد میں بھی کثرت دے، کثرت سے مال بھی عطا فرما اور کثرت سے اولاد بھی عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور واقعتاً جو بڑے مالدار صحابہ تھے ان میں سے ایک حضرت انس کا شمار ہوتا ہے نا، ان کا اپنا خود کا محل تھا، اور بعض روایتوں میں آتے اتنے بچے تھے کہ انہوں نے تقریباً 150 سے زائد بچوں کو اپنی زندگی میں دفن کیا، کیونکہ ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی، تقریباً 100 سال کے قریب عمر ملی۔ تو مال اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اس کی کثرت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی کثرت کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی۔ اللہ کے نبی اپنی نمازوں میں فقر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ تعالیٰ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کفر سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور فقر سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں جو ایک صوفیوں کا نظریہ ہوتا ہے نا فقیری، اور فقیر لوگ کوئی بہت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، فی نفسی فقیری کوئی بہت اچھی چیز ہے۔ فقیری ہمارے دین میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مانگ کر کے کھانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے دین میں بھکشوؤں کو کوئی بڑا مقام و مرتبہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ طلب کری ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مال کیا ہے؟ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مال اللہ کی طرف سے خیر ہے، مال فی نفسی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے مال کے بارے میں، اسلام مال کو ضرورت قرار دیتا ہے۔ مال ضرورت ہے، مال ایک فرد کی بھی ضرورت ہے، انڈیویجول ایک انسان کی بھی ضرورت ہے، مال سوسائٹی کی بھی ضرورت ہے، مال دنیا کی بھی ضرورت ہے، مال دین کی بھی ضرورت ہے، ضرورت۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے فرمایا وہ مال جس کو اللہ نے تمہارا قیام بنایا ہے، اس کے ذریعے سے تم کھڑے ہوتے ہو، وہ تمہاری ضرورت ہے، وہ بے وقوف لوگوں کو مت دو، بے وقوف لوگوں کے ہاتھ میں مت دو مال۔ یہاں کیا مراد ہے بے وقوف لوگوں سے؟ یہ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب باپ نے وراثت میں بہت سارا مال چھوڑا ہے، وہ مال کس کے پاس جائے گا؟ اس کا حقدار کون ہے؟ مالک کون ہے؟ وہ بچہ، لیکن بچہ بھی چھوٹا ہے، ابھی وہ 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے۔ اگر وہ سارا مال اس بچے کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ مال سنبھال نہیں پائے گا، ضائع کر دے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جب تک وہ کم عقل ہے، جب تک وہ بے وقوف ہے، جب تک وہ مال کو صحیح سے خرچ کرنا نہیں سیکھ جاتا، تب تک
یہ مال اس کو مت دو کیونکہ یہ مال تمہاری ضرورت ہے. اچھا تعبیر دیکھیے کتنی پیاری ہے. مال کس کا ہے؟ وہ مال کس کا ہے جو وراثت میں باپ نے چھوڑا ہے؟ بچے کا ہے نا. مال تو بچے کا ہے نا. تو تعبیر کیا استعمال کرنی چاہیے تھی کہ اس بچے کا مال اس کو مت دو. یہی بولنا چاہیے تھا نا کہ بچے کا مال اس کو مت دو. پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا بچے کا مال اس کو مت دو. اللہ نے کیا فرمایا؟ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما. اپنا مال جو تمہارا مال ہے وہ بچے کو مت دو. مطلب کیا ہے کہ گرچہ ملکیت کے اعتبار سے اس انڈیویجول کا مال ہے, اس بچے کا مال ہے, لیکن مال جیسے ایک فرد کا ہوتا ہے ویسے ایک سماج کا بھی ہوتا ہے. اس سے سماج کا نفع جڑا ہوتا ہے. کوئی انڈیویجول آدمی اگر مال ضائع کرتا ہے نا, وہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا ہوتا, وہ پوری کمیونٹی کا نقصان کر رہا ہوتا ہے, پورے سماج کا نقصان کرتا ہے. آپ شادی میں فضول خرچی کرتے ہیں, آپ اپنا نقصان صرف نہیں کر رہے, پوری کمیونٹی کا نقصان کر رہے ہیں. تو فرمایا جو تمہارا مال ہے وہ بے وقوف لوگوں کو مت دو. کیوں؟ التی جعل اللہ لکم قیاما, کیونکہ یہ مال تمہاری ضرورت ہے. انڈیویجولی بھی تمہاری ضرورت ہے. کھانے کے لیے تم کو مال کی ضرورت, پانی کے لیے تم کو مال کی ضرورت, رہائش کے لیے تم کو مال کی ضرورت, کپڑوں کے لیے تم کو مال کی ضرورت, علاج کے لیے تم کو مال کی ضرورت. مال آپ کی ضرورت ہے. اسی لیے جو علماء نے مقاصد شرعیہ پہ کتاب لکھی ہے کہ شریعت کی جو احکام ہیں وہ ان کا مقصد کیا ہے, اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں, تو علماء نے یہ بات کہی کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کے تحفظ کے لیے اسلام نے احکام نازل کیے ہیں. 5 چیزوں کی حفاظت کرنا, ان کو ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کے لیے اسلامی احکام نازل ہوتے ہیں. کون سی 5 چیزیں؟ وہ الدین, پہلی چیز ہے دین, دوسری چیز ہے نفس جان, تیسری چیز ہے نسب, چوتھی چیز ہے مال, اور 5ویں چیز ہے عقل. 5 چیزیں. اور بعض لوگوں نے عرض یعنی عزت بھی کہا ہے کہ ایک حفاظت, عزت کی حفاظت کے لیے بھی شریعت کے احکام نازل ہوتے ہیں. تو 5 چیزیں جن کا تحفظ کرنا, جن کو سیکیور کرنا, جن کو نقصان سے بچانا اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. اس میں سے کیا ہے؟ مال ہے. اسلام مال کا تحفظ چاہتا ہے, اسی لیے چوری حرام کی, اسی لیے ڈاکہ زنی حرام کی, اسی لیے سود خوری حرام کی, اسی لیے وراثت ہڑپنا حرام کیا. جتنے بھی احکام آپ کو دکھیں گے بیوع سے متعلق وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مال کے تحفظ کے لیے. شریعت چاہتی ہے کہ مال محفوظ رہے. کیوں؟ کیونکہ مال انسان کی بھی ضرورت ہے, سماج کی بھی ضرورت ہے, دنیا کی بھی ضرورت ہے, دین کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے ہر انسان پر اتنا مال کمانا واجب ہے جتنا اس کی ذمہ داریاں ہیں. ہر انسان پر اتنا مال کمانا واجب ہے جتنا اس کی ذمہ داریاں ہیں. ایک آدمی ہے, اس کے ماں باپ ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, ماں باپ اپنا خرچ نہیں اٹھا سکتے, اتنا مال کمانا واجب ہے اس آدمی پر جتنے سے اس کے ماں باپ کا خرچ پورا ہو. ہاں, بیوی بچے ہیں, بیوی بچوں کا جو بنیادی خرچ ہے, رہائش کا, علاج کا, کھانے پینے کا, کپڑوں کا, جتنی ذمہ داری ہے اتنا مال کمانا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر وہ کوتاہی کر رہا ہے مال کمانے میں, جان بوجھ کر کے مال نہیں کما رہا, اللہ کیا گنہگار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. آدمی کے اللہ کے یہاں پہ گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جن کی ذمہ داری اس کے سر پر تھی ان کو ضائع کر دیا. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. میں اپنے مسلم معاشروں میں, مسلم علاقوں میں, مسلم محلوں میں دیکھ رہا ہوں. ممبئی میں, آپ کے پونا میں بھی یہ صورتحال ہوگی. یہ دیکھنے میں آ رہا ہے, مطلب ایک اندازہ میں بتا رہا ہوں, کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے, پر میں دیکھ رہا ہوں کم سے کم 50% گھرانے ایسے ہیں جہاں مرد کاہل ہے, جان بوجھ کر کے مال نہیں کما رہا, گھر والوں کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا, مجبوری میں عورت جاب کے لیے نکل رہی ہے, گھر میں بیٹھ کر کے بٹن ٹاک رہی ہے, جویلری بنا رہی ہے, اور کپڑے دھو رہی ہے کسی کے گھر پہ جا کر کے. مرد لاپرواہ ہو گیا ہے. ایسا آدمی نمازی ہو تو بھی گنہگار ہے جو اپنے بال بچوں کا خرچہ پورا نہیں کر رہا. ایسا آدمی روزے دار ہو تب بھی گنہگار ہے جو اپنی بیوی بچوں کا خرچہ پورا نہیں کر رہا. آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے کافی مطلب نماز پڑھے, روزہ رکھے, ساری عبادتیں کر لے, مال کمانے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکل رہا. تبلیغ میں نکل گیا 4 مہینے کے لیے, بیوی جا کر کے دوسرے کے گھر پہ برتن مانج رہی ہے, گنہگار ہے وہ آدمی. مبلغ ہونے کے باوجود گنہگار ہے, داعی ہونے کے باوجود گنہگار ہے وہ.
آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کی ذمہ داری اس کے سر پہ تھی وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا. آپ جب اس نظریے سے اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے گنہگار لوگ ملیں گے. ایسے گنہگار بھی نکلیں گے نمازی ہیں, داڑھی رکھی ہوئی ہے, ٹوپی پہنتے ہیں, کام نہیں کرنے جاتے. نوجوان ہیں, اللہ نے طاقت و قوت دی ہے, ماں باپ کا سہارا ہے, پورا دن موبائلوں میں, پورا دن گنڈا گردیوں میں, دوستوں کے ساتھ مجلسوں میں گزار دیتے ہیں. باپ بوڑھا ہو گیا, اس لائق نہیں ہے کہ مال کما کر کے خرچ کر سکے. وہ بیچارہ ٹھیلے کھینچ کر کے, وہ بیچارہ دوسروں کی وزن اٹھا کر کے, وہ ماں بیچاری برتن مانج کر کے, پیسے لا کر کے اپنے بھی پیٹ بھر رہی ہے, اپنے بچے کا بھی پیٹ بھر رہی ہے, اور بچہ آوارہ پھر رہا ہے. یہ گنہگار ہے. یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سر پہ ڈالی. اس لیے میں کہتا ہوں آپ جب مال کمانے کے لیے نکلتے ہیں, واللہ آپ کا مال کمانا بھی عبادت ہے. اللہ کیا عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک آدمی کو دیکھا اور بڑا ہٹا کٹا, طاقتور, تندرست. تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے فرمایا کہ کاش یہ جہاد کے لیے نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا. ہاں, ان کان ھذا فی سبیل اللہ. دیکھا طاقتور آدمی ہے, سوچا کہ جہاد اچھا کر سکتا ہے, تو فرمایا اگر یہ جہاد کے لیے نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ. اگر یہ بندہ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے باہر نکلا ہے, جہاد کے لیے نہیں نکلا, مشرکین اور کفار سے لڑائی کے لیے نہیں نکلا, یہ باہر نکلا ہے تاکہ محنت کر کے, مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے, فرمایا فہو فی سبیل اللہ, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. ان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ. اگر یہ محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلا ہے, اس کے گھر میں اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں, عمر دراز ہو چکے ہیں, ان کا پیٹ بھرنے کے لیے, ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, ان کے علاج معالجے کے انتظام کے لیے نکلا ہے, فہو فی سبیل اللہ. یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے. گویا کہ اللہ نے فرمایا ان کان یسعى علی نفسہ, اگر یہ اپنی ذات کے لیے نکلا ہے, یعفھا, چاہتا ہے کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اتنا کما لوں کہ میری اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں, اللہ نے فرمایا فہو فی سبیل اللہ. یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے, یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہے. آپ کا اس لیے گھر سے جب آفس کے لیے تیار ہو کر کے نکلے نا, مال کمانے کے لیے, صرف اتنی نیت کریں. نیت سے ایمان والا بندہ اتنا ذہین ہوتا ہے نا, وہ نیت سے اپنی عادات کو عبادات میں کنورٹ کر لیتا ہے. ایمان والا بندہ ذہین ہوتا ہے, وہ بہت, اس کے اندر حکمت بہت ہوتی ہے, سمجھدار ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, صرف نیت سے وہ کام جو عادتاً وہ کر رہا ہے, روز اس کو آفس جانا ہے, روز اس کو کاروبار میں جانا ہے, اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے, پیسہ کمانے کے لیے, صرف اتنی نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ داریاں ڈالی ہیں, میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, میرے ماں باپ ہیں, میری بھائی بہن ہیں, ان کی پرورش کرنا, ان کا نفقہ پورا کرنا میری ذمہ داری ہے. میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کی گئی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پیسہ کما رہا ہوں. اس کا پیسہ کمانا بھی ثواب ہے, عبادت بن جائے گا اس کے لیے. اس لیے علماء نے کہا ہے نا کہ بندہ عادتاً جا رہا تھا, بازار جا رہا تھا, کاروبار کرنے جا رہا تھا, نیت اس نے کر لی, اس کا رکشہ چلانا بھی عبادت بن گیا, اس کا ٹھیلا کھینچنا بھی عبادت بن گیا, اس کا کمپیوٹر پہ بیٹھ کر کے کام کرنا بھی عبادت بن گیا. نیت اچھی ہونی چاہیے. ہاں, خواتین بھی گھر صاف کریں, آپ نا نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی گھر صاف کرنے کی, طہارت نصف ایمان ہے. آپ کا جھاڑو مارنا بھی عبادت ہے. آپ بچی کا ڈائپر بھی چینج کریں نا, نیت کر لیں کہ یہ بچی میری ذمہ داری ہے, اس کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے. واللہ آپ کی بچی کا ڈائپر چینج کرنا بھی عبادت ہے. ایمان والا بندہ بہت ذہین ہوتا ہے, عبادت کے لیے تو ٹائم نکالتا ہی ہے, وہ کوشش کرتا ہے میری عادتیں بھی عبادت میں کنورٹ ہو جائیں. اور فاسق آدمی بے وقوف ہوتا ہے, وہ اپنی عبادتوں کو بھی نیت کی خرابی سے عادات میں کنورٹ کر دیتا ہے. عبادت کر رہا ہوتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ہاں عبادت ہے, لیکن نیت کیا کر لی, تھوڑا سا لمبی نماز پڑھتا ہوں, بغل والے چچا دیکھ کر کے متاثر ہو جائیں گے. ہاں, اب وہ اس کی عبادت کیا بن جاتی, عادت, بس اٹھک بیٹھک, اور کوئی فائدہ نہیں اس کا. روزہ رکھ رہا ہے, اور اس لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھوں گا تو لوگ بولیں گے روزہ خور ہے. اب وہ عادت بن جاتی ہے, بھوک پیاس عادت بن گئی, وہ عبادت نہیں رہ گئی. تو مومن اپنی ذہانت سے عادات کو عبادات میں کنورٹ کر لیتا ہے, اور فاسق اپنی بدنیتی سے عبادات کو بھی عادات میں کنورٹ کر لیتا, اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا اس کا. تو آپ مال کمانے کے لیے نکلتے ہیں, آپ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گویا کہ آپ نکل رہے ہیں, آپ مجاہد ہیں. اگر آپ اپنے گھر والوں کا خیال کر کے نکلتے ہیں,
آپ مال کما کر کے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی آدمی کے پاس 4 دینار ہوں, دینار سونے کا سکہ, دینار انفقتہ فی سبیل اللہ, 1 دینار آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچہ کر, ودینار تصدقت بہ علی مسکین, اور 1 دینار کسی مسکین کو صدقہ دے دیا, اور 1 دینار سے غلام آزاد کر دیا, اور 1 دینار اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا ان کی جائز ضرورت میں. 4 دینار تھے, ایک کیا کیا اللہ کے راستے میں جہاد میں, دوسرا مسکین کو صدقہ کر دیا, تیسرا غلام آزاد کر دیا, چوتھے دینار سے کیا کیا اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان 4 دیناروں پر سب سے اعظمھا اجرا عند اللہ, اللہ کے ہاں اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ اجر کس دینار پر ملے گا؟ جو آپ نے اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا ہے, جو آپ نے اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا ہے اس کا سب سے زیادہ ثواب اللہ. واللہ کتنی خوبصورتی بات, کتنی خوبصورت بات ہے. ہاں کنواروں کے لیے کتنے افسوس کی بات ہے. ہاں آپ اپنی بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں, سارا جو خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقے سے زیادہ ثواب اس پر مل رہا ہے, جہاد میں خرچ کرنے سے زیادہ ثواب اس پر مل رہا ہے. ہاں اپنے ماں باپ پر خرچ کر رہے ہیں, زیادہ ثواب مل رہا ہے, جہاد سے بھی زیادہ ثواب مل رہا ہے. تو خرچ, شادی کرو, خرچ کرو, بیوی فضول خرچی نہیں کرنی ہے, خرچ کرو, ثواب سمجھ کے خرچ کرو. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورتیں آدمی کو ATM سمجھ لیں, ہاں فضول خرچی کرنے لگیں. ایک جائز حدود میں جو ہم خرچ کرتے ہیں نا اس کا ثواب ملتا ہے اللہ کے یہاں, اور جس کے جتنے زیادہ گھر ہیں جتنا زیادہ خرچ کرے گا اتنا زیادہ ثواب اس کا. تو زیادہ گھر ہیں, زیادہ خرچ کر رہے ہیں تو زیادہ ثواب ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہاں اللہ کے نزدیک. تو جو خرچ جو کما رہے ہیں اللہ کے راستے میں, جو خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما اکل احد, جو خود بھی کھا رہے ہیں, خود بھی کھا رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ, کوئی آدمی نے کبھی اس سے اچھا کھانا نہیں کھایا جتنا اپنی محنت سے اپنی قوت سے کما کر کے جو کھاتا ہے وہ سب سے اچھا کھانا ہے. تو کمایا وہ بھی ثواب, گھر والوں پہ خرچہ کیا وہ بھی ثواب, اور جو آپ خود کھا رہے ہیں اس پر بھی ثواب. بھئی صرف کھاتے ہوئے نیت کر لینا اللہ تعالیٰ نے یہ جسم بھی تو میری ذمہ داری کو دی, میری ذمہ داری جسم کو سنبھالنا, یہ صحت بھی تو میری ذمہ داری ہے, اس صحت کے بارے میں بھی تو سوال ہونے والا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال پانی کے بارے میں اور صحت کے بارے میں ہوگا, جسم کے بارے میں ہوگا. تو اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہوئے یہ نیت کر لے کہ اس جسم کی حفاظت بھی اللہ نے میرے ذمہ دی ہے, آپ جو کھائیں گے وہ بھی ثواب. نیت کر لے کہ جسم کو میں راحت پہنچا رہا ہوں تاکہ اس سے آنے والی قوت کو میں اللہ کی عبادت میں اطاعت میں صرف کروں, تو ثواب. تو ہمارے دین میں الحمدللہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اگر بندہ تھوڑی سی ذہانت کرے تو مال کمانا بھی اس کے لیے ثواب بن جاتا ہے. بلکہ قرآن کی ایک بڑی پیاری آیت ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جہاں تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا رات میں, اور صحابہ سے کہا گیا تو تم بھی تہجد پڑھو, تو کیا فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جتنا آسان ہو, طبیعت بوجھ محسوس نہ کرے, جسم پہ مشقت نہ ہو, اتنا قرآن پڑھو رات میں, اتنی لمبی تہجد کی نماز پڑھو. عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ جانتا ہے تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے, کچھ لوگ وہ ہیں جو دن میں محنت مشقت کر کے مال کماتے ہیں, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے مال کمانے والوں اور جہاد کرنے والوں کو برابر کر دیا. ایک طرف مال کمانے والوں کو فرمایا کہ کچھ لوگ مال کمانے کے لیے نکلیں, کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلیں. فرمایا ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ کر کے اس کو برابر کر دیا. مطلب جس طرح سے مجاہد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے, ایسے یہ بندہ بھی مجاہد ہے جو مال کمانے کے لیے نکلا ہے تاکہ اپنے گھر والوں کی اور اپنی ضرورت پوری کر سکے. دونوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ فرمایا. تو مال کمانا یہ گویا کہ ایک طرح کا جہاد ہے, اور کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمائی, واللہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے, اور تاجروں کو یہ سمجھنا چاہیے جو تجارت کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, جو کاروباری بزنس مین ہے, صدوق ہے, سچا ہے, امین ہے, امانت دار ہے, قیامت کے دن اس کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ مع النبیین. اللہ تعالیٰ صادق اور امانت دار تاجر کو نبیوں کے ساتھ ان کا حشر کرے گا, صدیقین کے ساتھ ان کا حشر کرے گا, شہداء کے ساتھ ان کا حشر کرے گا. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. ہاں تاجر اگر امانت دار ہو تو اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہو رہا ہے,
شیخ البانی نے اس روایت کو پہلے ضعیف الجامع میں ضعیف کہا تھا، بعد میں صحیحہ میں جا کر کے صحیح کر دیا، تراجعات میں موجود ہے، صحیح کہا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو۔ تو اس لیے علماء نے یہ کہا ہے نا کہ جن پیشوں کی ضرورت ہے امت کو، معاشرے کو، سماج کو، ان پیشوں کو سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ جن پیشوں کی ضرورت ہے سماج کو، ان پیشوں کو سیکھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر ہمارے سماج کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر ہم اتنے ڈاکٹر نہیں نکالتے اپنے سماج سے، پورا سماج گنہگار ہوگا۔ فرض کفایہ کی تعریف ہی ہوتی ہے، واجب سب پر ہوتا ہے، بعض لوگ ادا کر دیتے ہیں تو دوسروں کو گناہ نہیں ملتا، کوئی نہیں ادا کرتا تو سارے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے سے اتنے ڈاکٹرز، اتنے انجینئرز، حتیٰ کہ اتنے بڑھئی، اتنے لوہار اور جتنے بھی پیشے ہیں، اگر اتنے پیشے جو ضرورت ہماری ہے، وہ ضرورت کی تکمیل کے لیے جتنا ضرورت ہے لوگوں کی، اگر وہ اتنے نہیں نکال رہے ہم، پورا سماج گنہگار ہوگا۔ خاص طور پہ جو اولو الامر ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو گناہ زیادہ ملے گا۔ تو یہ تو دنیا کی ضرورت تو مال ہے ہی ہے، مال دین کی بھی ضرورت ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ان انزل المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، ہم نے مال نازل کیا ہے تاکہ نماز پڑھی جائے اور زکوٰۃ دی جائے۔ ہاں، زکوٰۃ دی جائے تو سمجھ میں آتا ہے بھائی، زکوٰۃ تو مال سے دی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے میں مال کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے میں مال کی؟ ہاں بتائیے۔ ہاں بھائی، پہلی بات تو مسجد تعمیر کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہاں، جہاں بھی ایک مسلمان تعداد میں جمع ہو جائیں، ان کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے علاقے میں مسجد کا قیام کریں۔ مسجد کے قیام کے لیے مال کی ضرورت، پھر مسجد کی دیکھ ریکھ کے لیے مال کی ضرورت۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مال نازل ہی کیوں کیا گیا؟ تاکہ نماز پڑھی جائے۔ یعنی مال کے نازل کرنے کی پہلی حکمت کیا ہے؟ مسجدیں بناؤ، مسجدوں کی دیکھ ریکھ کرو اور زکوٰۃ دی جائے۔ ہاں، اور تو نماز ہو گئی، زکوٰۃ، حج پوری، حج تو ہے ہی مالی عبادت، جسمانی عبادت کے بعد مالی عبادت۔ ہاں، اس کے علاوہ جو بر، احسان لوگوں کے ساتھ کرنا، یہ بھی نیکی ہے نا، یہ بغیر مال کی ہوگی۔ ہاں، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کے لیے، صلہ رحمی کرنے کے لیے، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھنے کے لیے جو بہت سارے کام کرنے، اس میں سے کیا ہے؟ مال خرچ کرنا۔ اسی طرح سے دعوت، جہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد ہوتا تھا، جنگیں، ان کے لیے مال کی ضرورت ہے پوری۔ آپ دیکھیں گے اس لیے قرآن مجید کی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ انفاق کا حکم دیتا ہے۔ اور انفاق میں ایک بہت بڑا انفاق کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو جنگیں لڑی جا رہی تھیں، ان جنگوں میں مال خرچ کرنا۔ تو جہاد کے لیے مال کی ضرورت، اسی طرح سے دعوت، اس کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے نا۔ کوئی دعوتی تحریک، کوئی دعوتی مشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے مالدار لوگ نہ کھڑے ہوں، ہے نا۔ فرنٹ میں کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بیک اسٹیج پہ ہوتے ہیں۔ وہ بیک اسٹیج پہ ان کا مال ایک پورے زور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تب جا کر کے اسلامی دعوت آگے بڑھتی ہے، دعوت کا مشن آگے بڑھتا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں نا، حضرت اللہ کے نبی کے زمانے میں جو اللہ کے نبی کی دعوت کا آغاز ہوا اور اس دعوت کو کامیابی ملی، اس میں ایک طرف حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی فراست، دانائی، سمجھ تھی، ان کی عقل تھی، دوسری طرف حضرت علی، حضرت حمزہ جیسے لوگوں کی شجاعت تھی، بہادری تھی، جانثاری تھی، جابازی تھی، تو تیسری طرف حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، ایسے غنی صحابہ کا مال لگا ہوا تھا اس پر۔ جب یہ سارے طبقے جو ہے نا، ذہین لوگ اپنی ذہانت سے دعوت کو آگے بڑھائیں گے، طاقتور لوگ اپنی طاقت سے دعوت کو آگے بڑھائیں گے، اور مالدار لوگ اپنا مال خرچ کریں گے۔ جب یہ سارے طبقے مل کر کے اسلام کی دعوت کو آگے بڑھاتے ہیں تو دعوت کا مشن کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دعوتی تحریک کے پیچھے آپ کو مالدار لوگ ملیں گے۔ ہاں، ذہین ہو اگر انسان نا تو اپنے مال سے جنت خرید سکتا ہے بھائی۔ حضرت عثمان کتنی مرتبہ ایسا ہوا نا، انہوں نے مال خرچ کیا، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ جیش العسرہ، تبوک کا موقع تھا، دا رومن امپائر، کسی قبیلے سے جنگ نہیں تھی، دنیا کے سپر پاور سے مسلمان لڑنے جا رہے تھے۔ پورا جو قافلہ آیا تھا شام سے، سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔
جھولا بھر کر کے دینار لے کر کے آئے، 1000 دینار لا کے اللہ کے نبی قدموں میں ڈال دیا. اللہ کے نبی اس دینار کو، دینار سونے کے سکے، 1000 سونے کے سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پلٹتے جاتے، خوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لیں ان کو نقصان نہیں پہنچنے والا. صحابہ نے جیسے اپنی جان دے کر کے جنت خریدی، ویسے اپنا مال دے کر کے جنت خریدا نا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کا مال خرید لیا اور بدلے میں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. کبھی آپ کو جنت کے لیے اپنی جسمانی قوتوں کو قربان کرنا پڑے گا، کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو جنت کے لیے مال خرچ کریں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں وفات سے کچھ پہلے مسجد نبوی تنگ ہونے لگی. اللہ نے فرمایا کون ہے جو اس مسجد کو ہم کو بڑھا کر کے دے، توسیع کرا دے؟ حضرت عثمان نے ایک پوری جگہ خریدی کسی قبیلے سے اور وقف کر دی. وقف کر دی اللہ کے رسول کے لیے، کتنے 1000 درہم میں خریدی اور وقف کر دی. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو روضہ ہے نا، روضہ کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے. آپ سوچئے کیا مقام ہوگا ان کا. ایک ایک نماز جو اس علاقے میں پڑھی جا رہی ہے اس حصے میں حضرت عثمان کو اس کا ثواب جا رہا ہے. مال کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے بھائی، مال سے آپ جنت خرید سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا. ہاں آپ سوچیں، وہ مال جب سارے لوگوں نے انکار کیا، حضرت ابو بکر نے اقرار کیا. کہا جاتا ہے ان کے پاس 40,000 درہم تھے جب اسلام قبول کیا. سارا مال اللہ کی خدمت میں وقف کر دیا، یہاں تک کہ ہجرت کے وقت 4000 درہم ان کے پاس بچے. بس سارا مال اللہ کے رسول کے راستے، اللہ کے نبی کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کر دیا. تو مومن بندہ اگر ذہین ہو تو وہ اپنے مال سے جنت خرید سکتا ہے. اسی لیے قارون کو اس کی قوم کے لوگوں نے جو نصیحت کی اس میں سے کیا تھا؟ وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اس مال سے جنت خریدو، جنت کی تلاش کرو، آخرت بناؤ اپنی. آپ کے علاقے میں مسجد کا قیام ہوا ہے، اس کے لیے تعاون جمع کیا جا رہا ہے، اس سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ جنت خریدنے کے بارے میں، مسجد بنانے کی فضیلت پر کوئی حدیث آپ کو یاد ہے؟ سب سے مشہور حدیث کون سی ہے مسجد بنانے کی فضیلت پر؟ ہاں بولیے بولیے، شرماتے کیوں ہیں؟ ہے نا، اللہ تعالیٰ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. آپ کو پتہ ہے اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان خود. اس حدیث کو حضرت عثمان ابن عفان نے خود روایت کی ہے. ہاں ان کی دلچسپی کا موضوع تھا نا، تو انہوں نے خود روایت کیا ہے. تو آپ دیکھیں، مومن بندہ اگر وہ مخلص ہو تو وہ مال سے اللہ تعالیٰ کی جنت بھی خرید سکتا ہے. تو پہلی بات میں نے کیا کہی؟ مال نعمت ہے. دوسری بات میں نے کیا کہی؟ مال ضرورت ہے. تیسری بات یہ کہ مال اللہ کی امانت ہے، مال ہمارا نہیں ہے. مال کس کا ہے؟ المال مال اللہ، مال اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. ہاں ہم نے تو اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا نا. یہ مال جو ہم کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ آتَاكُم مِّن مَّالِ اللَّهِ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، کہ غلاموں کو اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے. مال کس کا کہا؟ یہ مال ہمارا نہیں ہے. ایمان والا بندہ کیا کہتا ہے؟ ایمان ہمارا عقیدہ کیا؟ عقیدہ استخلاف. استخلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مال اللہ کا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو خلیفہ بنا کے بھیجا تو یہ مال اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس مال میں سے خرچ کرو جس کا ذمہ دار اللہ نے تم کو بنایا ہے. تم ذمہ دار ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذمہ داری میں دی. تم مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے نا. تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، مالک ہے جو. ہاں زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، تو یہ جو مال اس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جہاں کہیں اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے وہاں اللہ بندے کو یاد دلا دیتا ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ مال اللہ نے تم کو دیا ہے نا. شروع میں ہی سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، کیا فرمایا اللہ نے؟ ہاں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. وَأَنفِقُوا
مما رزقناکم، جو مال ہم نے تم کو دیا اس میں سے خرچ کرو. رزقہم اللہ، اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بہت ساری جہاں بھی اللہ نے انفاق کا حکم دیا وہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا کہ مال تمہارا نہیں، مال اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے. کیوں بھائی؟ مال کیا ہے؟ سونا چاندی مال ہے. یہ سونا چاندی تم نے اپنے ہاتھ سے بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا. کھانا مال ہے، کس نے دیا یہ مال؟ ہاں، یہ اناج کیسے تم نے خود سے پیدا کر لیا؟ تم نے تو بیج ڈالا تھا نا. اس بیج سے اناج نکالنے والا کون ہے؟ ہاں، الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ. اللہ نے زمین کو نرم بنایا، اللہ نے زمین کو نرم بنایا تو اس میں چلو. وکلوا من رزقہ، اور اللہ کے مال میں سے کھاؤ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ. اناج اللہ نے دیا، تم نے گھر بنا لیا. یہ گھر کیا ہے؟ اس کی اینٹ، اس کی مٹیاں، اس کے غارے، سیمنٹ، یہ سب کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے. ایمان والا بندہ مال کو اپنا مال سمجھتا ہی نہیں، وہ سمجھتا اللہ کا مال ہے. کافر سمجھتا ہے میرا مال ہے. ہاں، ایمان والا بندہ میرا مال ہے ہی نہیں، اللہ کا مال ہے. کافر کیا بولتا ہے؟ میرا مال ہے. حضرت شعیب نے جب اپنی قوم والوں کو روکا، حرام کاری سے روکا، کانٹے مارنے سے، ظلم کرنے سے، لوگوں کی مال ناجائز طریقے سے ہڑپنے سے، تو قوم شعیب نے کیا کہا کہ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب، کیا تمہاری نماز اسی چیز کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں؟ وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، اور ہمارے مال میں ہم جو چاہیں وہ کریں. کیا تمہاری نماز ہم کو روکتی ہے کہ ہم اپنے مال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ کافر سمجھتا ہے کہ مال میرا ہے. ایمان والا کیا کہتا ہے؟ مال اللہ کا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. آپ کے پاس جو بھی مال ہے، آپ اپنے رویے پہ غور کریں. مال کے حوالے سے آپ کا رویہ کیا ہے؟ ایمان والا یا کافرانہ؟ اگر مال کو اللہ کا مال سمجھیں گے تو یہ مال تواضع پیدا کرے گا، یہ انکساری پیدا کرے گا، یہ عاجزی پیدا کرے گا. اور مال کو اپنا مال سمجھیں گے قارون کی طرح، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، تو یہ مال کبر پیدا کرے گا، گھمنڈ پیدا کرے گا. ایمان والا بندہ مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا، اللہ کا مال سمجھتا ہے. کسی اعرابی سے پوچھا گیا، یہ بکریاں چرا رہا تھا، وہ پوچھا یہ کس کا مال ہے، یہ کس کی بکریاں ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا اس نے کہا ہی للہ عندی، یہ اللہ کا ہے، میرے پاس ہے. یہ بکریاں ہی للہ، یہ اللہ کی بکریاں ہیں، عندی، میرے پاس ہیں، میری پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت ہے. 3 چیزیں ہو گئیں، یاد ہے نا؟ پہلا، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسرا، مال ضرورت ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے. تیسرا، مال امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا چاہیے. چوتھا، مال فتنہ ہے، مال آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ ہے، آزمائش ہے. فتنہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فی نفسی ہی وہ برا ہے. فتنہ ہونے کا مطلب یہ ہے اگر اس میں تم نے تصرف صحیح نہیں کیا، مال کمانے میں، مال خرچ کرنے میں، اگر تمہارا معاملہ صحیح نہیں ہے، مال کے حوالے سے تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو یہ مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا. اس سے چاہو تو جنت خرید لو، اس سے چاہو تو جہنم خرید لو. تمہارا تصرف صحیح ہوگا، تمہاری سرگرمیاں صحیح ہوگی، مال کمانے خرچ کرنے کے حوالے سے تمہارا طریقہ صحیح ہوگا، تو یہ مال تمہارے لیے نعمت ہے، ورنہ یہ عذاب ہے. یہ مال عذاب ہے، یہ مال عذاب بن سکتا ہے، یہ فتنہ ہے. یہ فتنہ کب بنتا ہے؟ اللہ، یہ فتنہ کتنا بڑا ہے پہلے تو اس کا اندازہ لگائیے. کتنی بڑی آزمائش ہے مال سے جڑی ہوئی. آپ کو پتہ ہے 5 سوالات جو قیامت کے دن ہونے والے ہیں، 5 میں سے 2 سوال مستقل صرف مال کے بارے میں ہونے والے. سوچیں کتنی بڑی آزمائش ہے. ہاں، 5 میں سے 2 سوال صرف مال کے بارے میں ہوں گے. اللہ نے فرمایا آدم کی اولاد اپنے قدم ہلانے کی بھی اس کو اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. اور 5 میں سے 2 سوال، یعنی آپ سوچیں اگر 100 نمبر کا پرچہ ہے تو 40% آپ کی کامیابی صرف اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے مال کے حوالے سے دنیا میں اپنا رویہ کیا رکھا ہے. وفی مالہ من این اکتسبہ وفی ما انفقہ، آدمی سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. سب سے سوال ہوگا، ہم سے بھی سوال ہوگا. اور اللہ کے نبی نے تو اس امت کو خاص طور پہ ڈرایا کہ اس امت کے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے مال. فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے جس سے زیادہ لوگوں کو اور زیادہ بڑی آزمائش ہوتی ہے اس سے.
ساری امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے. فرمایا میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے. عمومی طور پہ مال فتنہ ہی ہے, اس امت کے لیے خاص طور پہ فتنہ ہے, اور اس امت کے آخری دور میں آنے والوں کے لیے اور بڑا فتنہ ہے. عمومی طور پہ فتنہ ہے, امت کے لیے خاص طور پہ, اور جو قیامت کے قریب کا دور ہوگا اس میں اور بڑا فتنہ ہوگا. اللہ کے نے فرمایا قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا, صبح کو کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, دنیا کے چھوٹے سے مال کے لیے, چھوٹی سی دولت کے لیے اپنا دین بیچ دے گا, اپنا دین بیچ دے گا. قیامت کے قریب مال اور بڑا فتنہ بن جائے گا. آپ ہم دیکھ رہے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ہاں بڑی تعداد مرتدین کی ہے, اسلام چھوڑ کر کے چلے گئے. کیا ملتا ہے ان کو؟ سپر چیٹ میں 2-5-10 لاکھ روپے مل جاتے ہیں. ہاں اس کے لیے اسلام کے خلاف بھوک رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر کے, یوٹیوب پر بیٹھ کر کے. چھوٹے مال, چھوٹی دنیا کی آسائشوں کے لیے اپنا دین آدمی بیچ دے گا. تو مال بہت بڑا فتنہ ہے. اور یہ فتنہ یعنی اس فتنے کا مسئلہ یہ ہے نا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ میں نکل جائیں گے, مال پہ آ کر کے پھنس جائیں گے. دیندار لوگوں کو, عبادت گزار لوگوں کو خاص طور پہ ڈرنا چاہیے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ آدمی نماز میں پاس ہو گیا, روزوں میں پاس ہو گیا, عبادتوں میں پاس ہو گیا, مال پہ آ کے پھنس جائے گا. اللہ نے فرمایا اتدرون من المفلس, پتہ ہے مفلس کون ہے؟ مفلس کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہی ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا, یاتی بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ, وہ نماز بھی لے کر کے آئے گا, وہ روزے بھی لے کر کے آئے گا, وہ زکوٰۃ بھی لے کر کے آئے گا, زکوٰۃ دینے والا ہوگا. ہاں نماز لائے گا, روزے لائے گا, زکوٰۃ لائے گا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی. قَذَفَ هَٰذَا, کسی پر تہمت لگائی ہوگی. وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا, کسی کا مال کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا, اور کسی کا خون بہایا ہوگا. نماز, روزہ, زکوٰۃ سب ہے, لیکن حقوق نہیں ادا کیے ہیں, کسی کا مال بھی کھایا ہوگا. آپ سوچئے ایسے معاشرے میں آپ کو لوگ مل جائیں گے, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, مال بھی کھایا ہوتا ہے کسی کا. ہاں ایون یہ دیکھنے میں آتا ہے اپنی ہی بہن کو اس کا حصہ بھی نہیں دیا جائیداد میں, اور وہ بیچاری پریشان ہے تو اسی کو زکوٰۃ بھی دے رہے. ہاں کائی کی تمہاری زکوٰۃ قبول ہوگی بھائی؟ بہن کو حصہ دو پہلے نا, جس کا یعنی میں آپ کا قرضہ باقی ہوں اور آپ کو بولوں لو آپ زکوٰۃ لے لو, تو زکوٰۃ مانی جائے گی؟ ہاں ابھی بہن کو جائیداد میں حصہ دیا نہیں اور اس کو ہی زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. زکوٰۃ دینے والے مال کھا کر کے رکھا ہے دوسرے کا, پھنس جائیں گے قیامت کے دن. تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما ذئبانی جائعان, 2 بھوکے بھیڑیوں کو کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے, کیا ہوگا؟ ہاں کوئی بکری ان سے بچے گی؟ ہاں بکریوں سے بڑا کوئی ریوڑ ہو اور 2 بھوکے بھیڑیے ہو تو ویسے نہیں بچ چھوڑیں گے, اور یہ بھوکے بھیڑیے ہیں. اگر ان بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو یہ بکریوں کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے جو نقصان مال کا لالچ اور عہدے کا لالچ انسان کے دین کو پہنچاتا ہے. اتنا بڑا فتنہ ہے مال. یعنی آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ. لیکن میں نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا, شہیدوں کے بارے میں فرمایا یغفر لشہید کل ذنب الا الدین, شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے, قرضہ معاف نہیں ہوتا. ہم قرضے کو بہت چھوٹی موٹی چیز سمجھتے ہیں نا, کھا کر کے بیٹھا ہے, حساب ہی نہیں رکھتے. آدمی مر جاتا ہے, قرض دار آتے ہیں, قرض مانگنے والے قرض خواہ, لڑکا بولتا ہے مجھے کیا پتا, ابا سے لیا تھا ابا سے مانگو, ابا تو مر چکے. ہاں فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے, قرضہ معاف نہیں ہوتا. اس کو چھوٹی چیز مت سمجھو. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا. اتنی اللہ کے نبی حدیث میں فرمایا کہ فرمائے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے, مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو گے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی کنجیاں دی گئیں, جب میں نے دیکھا کہ میری امت کو زمین و آسمان کی دولت ملے گی,
مجھے ڈر ہے کہ دنیا تمہارے لیے کھول دی جائے گی اور تم اس میں آپس میں مقابلہ آرائی میں لگ جاؤ گے، جیسے تم سے پہلے کے لوگ مقابلے کرنے لگے، اور یہ دنیا تم کو بھی ویسے ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا الفقر اخشى علیکم، تمہاری غریبی کا مجھ کو ڈر نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ پیسے کے پیچھے پڑ کر کے ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو مال اتنا بڑا فتنہ ہے، مال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ شہید بھی اس سے بچنے والا نہیں ہے۔ اب مال فتنہ ہے، مال کا فتنہ کیا ہے؟ مال کب فتنہ بن جاتا ہے؟ مال کب عذاب بن جاتا ہے؟ مال اس وقت فتنہ بنتا ہے جب وہ دل میں آ جاتا ہے۔ مال جب تک ہاتھ میں رہے فتنہ نہیں ہے، مال جب تک جیب میں رہے فتنہ نہیں ہے، مال جب دل میں آ جاتا ہے تو فتنہ بن جاتا ہے۔ ہاں، اس لیے بعض سلف سے لوگوں نے شکایت کی، مشورہ مانگا کہ ہمارے پاس مال زیادہ آ گیا، ہم کو اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں یہ مال ہماری آخرت نہ خراب کر دے۔ تو انہوں نے کہا اجعلھا فی یدک ولا تجعلھا فی قلبک، اس مال کو اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے دل میں مت رکھو۔ جب مال دل کے اندر آ جاتا ہے تو مال فتنہ بن جاتا ہے، جب مال انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے مال فتنہ بن جاتا ہے، جب آدمی مال پرست ہو جاتا ہے تو مال فتنہ بن جاتا ہے۔ جب تک انسان مال کو اپنی خدمت میں لگاتا ہے مال فتنہ نہیں بنتا، لیکن جب مال کی خدمت میں لگا دیتا ہے تو فتنہ بن جاتا ہے۔ اپنے آپ کو مال کی خدمت میں لگا دیتا ہے، مال کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، مال کی پوجا کرنے لگتا ہے، مال کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، مال کمانا اس کی زندگی کا مطمع نظر بن جاتا ہے، تب یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ مال ضرورت ہے، مال کو ضرورت رہنے دو، زندگی کا مقصد مت بناؤ۔ ضرورتیں ہوتی ہیں، ضرورتیں تکمیل کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، پر ضرورت اور مقصد میں فرق ہونا چاہیے نا۔ بھائی ضرورت تو بیت الخلا بھی ہے نا ہماری، ہاں بیت الخلا بھی تو ہماری ضرورت ہے نا، لیکن وہ ہماری محبت تو نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنے دل میں تو نہیں بسا لیا نا۔ تو مال ضرورت ہے، اس کو ضرورت کی حد تک رکھو، اس کو زندگی کا مقصد مت بنا لو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم تعیس عبد الخمیسہ، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو جائے، بد دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خمیسہ جو چادریں ہوتی تھی بڑی نفیس قسم کی، ان کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ ہاں، جب زندگی کا مقصد بس مال کمانا بن جائے، نہیں، دنیا دار آدمی کو آپ دیکھیے، مادہ پرست آدمی، اس کو دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ہماری دنیا بھی ایسی ہو گئی ہے نا، اس وقت ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہ جو مٹیریلزم اور مادہ پرستی کا دور ہے، اس میں میں یہ دیکھتا ہوں بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز کو، ان کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کامیاب کون ہے، ہاں دنیا کا سب سے کامیاب آدمی کون ہے، کیا ذہن میں آتا ہے؟ کون سا نام ذہن میں آیا آپ کے؟ ہاں بل گیٹس۔ ہاں، ہندوستان کا سب سے کامیاب آدمی کون ہے؟ اڈانی امبانی۔ یعنی مال اتنی بڑی، اتنا بڑا اس کی ویلیو ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے ہر کسی کی بھی ویلیو نہیں ہے نا۔ مال سب سے بڑا مقصد بن جاتا ہے زندگی کا۔ ایسا آدمی جس کے جو مال کے نشے میں، ایک مال کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، اور دنیا میں آپ دیکھیں گے ایسے لوگ جو مال کے نشے میں دھوت ہوتے ہیں، ان کو مال کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں دکھائی دیتا، یہ ہلاکت ہے بندے کی۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک بڑی پیاری دعا تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے یہ دعا ضرور پڑھتے، لمبی دعا ہے، اس کا ایک لفظ کیا ہے؟ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ومبلغ علمنا۔ یہ مانگا کرو دعا، خاص طور پہ مادہ پرستی کے اس دور میں اپنی صبح و شام کی دعاؤں میں اس کو شامل کر لو۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ تعالیٰ دنیا کو ہماری سب سے بڑی چاہت نہیں بنانا، سب سے بڑا ٹینشن دنیا، سب سے زیادہ فکر دنیا ہی کے بارے میں، حتیٰ کہ بندہ آخرت مانگ ہی نہیں رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ دعاؤں میں بھی صرف دنیا ہی مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں جاتا ہے اللہ کے قریب، وہاں بھی آخرت نہیں مانگتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا دے، حج بھی کرنے گئے صرف دنیا ہی دنیا مانگ رہے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اللہ تعالیٰ دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر مت بنانا، ومبلغ علمنا، اور ہمارے علم کا انتہا مت بنانا کہ ہمارا سارا علم بس دنیا ہی تک محدود، بہت جانکاری ہے لیکن صرف دنیا کے بارے میں جانکاری ہے۔ تو جب دنیا کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، مال کی عبادت میں لگ جاتا ہے، تو ایسا آدمی، اس کے لیے مال ہلاکت بن جاتا ہے، اس کے لیے مال عذاب بن جاتا ہے، اس کے لیے مال فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ مال کی محبت، یہ اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے تو مال فتنہ بن جاتا ہے۔
مال کی چاہت، یعنی ایمان والے بندے کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جہاں تک ضرورت ہے وہاں تک مال کی چاہت ہو، جہاں ضرورت ختم ہو وہاں بے نیازی شروع ہو جانی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ ضرورت ہے چاہت رکھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضروریات رکھی ہیں، مال کی چاہت مال کی ضرورت تک محدود ہو، جہاں ضرورت ختم وہاں چاہت ختم ہونی چاہیے، وہاں بے نیازی شروع ہونی چاہیے. لیکن جب بندہ مال کو ایسا حاوی کر لیتا ہے کہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہاں اس کا پیٹ نہیں بھرتا، چاہت، ضرورت تو بہت کم ہے، ضرورت ہماری بہت کم ہے، چاہت کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ضرورت کتنی ہے بھائی؟ ضرورت کتنی ہے؟ اللہ نے فرمایا من اصبح آمنا فی سربہ عنده قوت معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ. ہاں جو صبح اس حالت میں کرے کہ آمنا فی سربہ، اپنے خاندان والوں میں، اپنے قبیلے میں، اپنے لوگوں میں امن کے ساتھ ہے. امن بڑی نعمت ہے بھائی، امن بڑی نعمت ہے. ترکی سیریا کی حالت دیکھیے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامت رکھا ہے تو. ہاں فرمایا جو اس حال میں صبح کرے، اپنے گھر والوں میں امن کے ساتھ ہے، معافن فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، اس کے جسم میں کوئی بڑا مرض نہیں ہے، عندہ قوت یومہ، ایک دن کا راشن اس کے پاس موجود ہے. آج کیا کھائے گا ہے گھر کے اندر موجود. اگر یہ تین چیزیں مل جائیں، یہ ضرورت ہے. فرمایا یہ تین چیزیں مل جائیں تو کیا ہے؟ کأنما ہیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، گویا کہ دنیا اپنی ساری رعنائیوں کو سمیٹ کے اس کے قدموں میں آ گئی. ایسا آدمی غنی نہیں ہوتا ہے جو یہ مزاج بنا لیتا ہے نا، بھئی بس ضرورت پوری ہو رہی ہے. الغنا غنى القلب، مالداری دل کی مالداری ہے. دل آدمی کا مالدار ہوتا ہے نا، بس اس کے پاس آج کھانے کا خرچے کا موجود ہے، وہ خوش، اس کی طبیعت حشاش و بساش رہتی ہے. اور جو حریص آدمی ہوتا ہے اس کی حرص کی کوئی انتہا تو نہیں ہے، حرص کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لو کان لابن آدم وادی من ذهب احب ان یکون له وادیان، ایک وادی سونا بھی مل جائے گا، آدمی بس کبھی نہیں کرتا دنیا میں، چاہتا ہے ایک وادی اور ہو. ہاں دو مل جائے گا لابتغى ثالثهما، تو تیسری وادی تلاش کرنے لگے گا، اس کا منہ مٹی کے علاوہ کچھ نہیں بھر سکتی. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے جتنی میری ضرورت ہے اتنی میری چاہت ہو، جہاں ضرورت ختم وہاں چاہت ختم، وہاں بے نیازی شروع ہو جانی چاہیے. اور بندے کو تو بعض مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے فقر اگر اللہ تعالیٰ نے دیا تو فقر اس کے لیے نعمت ہو. اللہ نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت اس کو فتنے سے بہتر ہے اس کے لیے، اور ابن آدم مال کی قلت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی قلت حساب کی آسانی لے کر کے آتی ہے. مال کم ہے آسانی سے چھوٹ جائیں گے نا انشاءاللہ. ہاں وہ عامر عثمانی کا شعر ہے کہ بڑا پیارا شعر ہے کہ دیکھنا ہے یہ عامر کیا ملے گا منزل پر، زاد راہ کی حد تک فکر بیش و کم کیا ہے. شعر تو سمجھ میں آئے گا نہیں، ہاں تشریح کرنی پڑے گی. دیکھنا ہے یہ عامر کیا ملے گا منزل پر، زاد راہ کی حد تک فکر بیش و کم کیا ہے. آپ سفر پہ جا رہے ہیں، اصل کیا ہے جب منزل پہ پہنچے تو کیا ملے گا یہ دیکھنا ہے نا. زاد راہ یعنی جو راستے میں سامان لے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، زاد راہ کی حد تک فکر بیش و کم کیا ہے. زیادہ راہ اگر کم یا زیادہ ہے تو کیا ٹینشن لینا. ہاں جیسے ہم راستے میں جاتے ہیں نا، بھائی کھانا نہیں لے کے گئے سموسا کھا لیا، کون سا گھر پہ جا کے کھائیں گے بریانی، ہے نا. زیادہ راہ کی حد تک فکر بیش و کم کیا ہے، میں تو ایک مسافر ہوں بوجھ کم سے کم اچھا، مجھ کو دولت دنیا کم ملی تو غم کیا ہے. میں تو ایک مسافر ہوں بوجھ کم سے کم اچھا، مجھ کو دولت دنیا کم ملی تو غم کیا ہے. ٹینشن نہیں لینے کا. ہاں جتنا اللہ نے دیا اللہ کا شکریہ ادا کرو. ہمارا اللہ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، یہ میری پراپرٹی، وہ میری جائیداد. تمہارا نہیں ہے وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے. ہاں اللہ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، یہ میری پراپرٹی، وہ خرید لوں، یہ بلڈنگ خرید لوں، وہاں پہ بھی ایک فلیٹ لے لوں، یہ بھی پراپرٹی خرید لوں. تمہارا مال نہیں ہے وہ. تمہارا مال صرف تین ہے تمہارا مال. ہاں ما اکلت فافنیت، جو کھایا ختم کر دیا وہ اپنا ہے نا. وما لبست فابلیت، جو پہنا پرانا کر دیا وہ اپنا. اور جو خرچہ کیا وما تصدقت، جو تم نے خرچہ کیا اور آگے بھیج دیا وہ تمہارا ہے. جو خرچہ کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، وہ تین ہی چیزیں جو تمہاری ہے. کیا؟ کھایا مزے آ گئے ختم ہو گیا وہ تمہارا تھا، ہے نا. پہنا پرانا ہو گیا کپڑا وہ تمہارا تھا. اور جو صدقہ کیا اور ڈپازٹ کر دیا آخرت کے اکاؤنٹ میں وہ تمہارا ہے. باقی سارا تو سب وارثوں کا ہے.
سب وارثوں کا ہے. جو بھی پراپرٹی بنا رہے ہو تم کون سا خبر میں لے جانے والے ہو؟ ہاں کون سا خبر میں لے جانے والے ہو؟ ساری وارثوں کے لیے. اللہ نے اس لیے فرمایا تم میں سے کون ہے ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالی، تم میں سے کون ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم میں سے کون یہ چاہے گا کہ اس کا مال زیادہ محبوب نہیں، وارث کا مال زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا، باقی تو چھوڑو گے سب وارثوں کو ملنے والا ہے. ہاں جو چھوڑ کے جاؤ گے وہ سارا وارثوں کو ملنے والا ہے. اصل مال تو وہ ہے جو تم نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. ایک مرتبہ ایک بکری ذبح کی اور کہا بانٹ دو. حضرت عائشہ نے سب بانٹ دیا. گھر میں آئے پوچھا کیا بچا ہے؟ فرمایا ما بقی الا کتفھا. حضرت عائشہ نے فرمایا صرف شانے بچے، باقی سب شانہ بچا ہے، باقی سب بانٹ دیا. اللہ نے فرمایا عائشہ یہ شانہ ہی تو ہے جو نہیں بچا، باقی تو سب بچ گیا. اللہ کے راستے میں جو دو گے سب بچ گیا، مسجد بنانے میں دے دیا سب بچ گیا. وہ مال جو اللہ کے راستے میں دیا وہی تو بچا ہے. اور صرف بچتا نہیں اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی تو ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک کھجور بھی اگر اللہ کے راستے میں دیتا ہے، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور اس کو پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے. گھوڑے کا بچہ چھوٹا سا ننھا سا منا سا پال پوس کر کے جب بڑا ہوتا ہے وہ گھوڑے کا بچہ لہیم شہیم، ہاں طاقتور. فرمایا جو تم نے ایک کھجور صدقہ کیا تھا قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ صرف ڈپازٹ نہیں کرتا تمہارے مال کو، بڑھاتا بھی ہے. تو وہ تمہارا مال ہے جو تم نے آگے بڑھا دیا. باقی دنیا کا مال تمہارا نہیں ہے، اس کے پیچھے مت لگو، اس کی لالچ میں اپنی آخرت تباہ مت کرو، اس کی لالچ میں رشتے مت توڑو، اس کی لالچ میں فساد مت پھیلاؤ دنیا میں. مالدار آدمی جب مال کی محبت کو اپنے اوپر حاوی کر جاتا ہے نا وہ فسادی بن جاتا ہے، فسادی بن جاتا ہے. ہاں اسی لیے قارون کی قوم والوں نے قارون کو نصیحت کی وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد مت پھیلاؤ. مالدار آدمی مفسد بن جاتا ہے تو ملکوں کو تباہ کر دیتا ہے. آج ہمارے دور میں آپ دیکھیے نا جو فاشسٹ حکومتیں ہیں اقلیتوں پہ ظلم ڈھانے والی، ان حکومتوں کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ سارے دھنا سیٹ کھڑے. یہ جو ٹی وی پر اینکرز آگ اگلتے ہیں نفرتوں کے، کون ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ مالدار آدمی. ہاں یہ بڑی بڑی جنگوں میں ملک تباہ کرنے والے کون ہیں ان کے پیچھے؟ وہ مالدار لوگ جن کو صرف اس سے مقصد ہے کہ ان کے ہتھیار بکیں. ہاں ملک تباہ ہو جائیں، بچے یتیم ہو جائیں، عورتیں بیوہ ہو جائیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ہتھیار بکنے چاہیے. ہاں یہ جتنی بھی دہشت گردی کے خلاف جنگیں چھیڑ کر کے ملک کو تباہ کیا گیا، ان کے پیچھے کون سی قوتیں جی جو کار فرماتی؟ وہ سارے سرمایہ کار جن کا مقصد ہے ان کا ہتھیار بکنا چاہیے، ان کی میزائلیں بکنی چاہیے، ان کے فائٹر جیٹ بکنے چاہیے، ان کی توپیں بکیں. اس سے انسانوں کی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا. یہ تو جنگ کی آگ چھیڑتے اسی لیے، جلاتے اسی لیے تاکہ ان کے اپنے سرمایہ میں اضافہ ہو. مالدار ہر فساد کی جڑ آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں مالدار کھڑا ہوتا ہے، سرمایہ دار کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں حالات خراب ہے، بڑے سرمایہ دار کھڑے اس کے پیچھے، ان کا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، ان کے شیئر جو ہے ان کی ویلیو بڑھی جا رہی ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا. ہاں نفرتیں پھیلا رہے اور ان نفرتوں کے بدلے میں اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں. مال کی محبت کو ایسے حاوی مت ہونے دینے اپنے اوپر کہ تم کو فسادی بنا دے، تم کو ظالم بنا دے، تم کو حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے. مال بڑا فتنہ ہے اللہ کے بندو. مال اسی وقت بنتا ہے جب مال کی محبت حد سے بڑھ جاتی، پھر آدمی حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تم وراثت کا مال ہڑپ جاتے ہو کیونکہ تم کو مال سے بڑی محبت ہے. ہاں وراثت کا مال ہڑپ جاتے ہو کیوں؟ یہ مال کی بڑی ہوئی محبت ہے جب آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اللہ کے میں فرمایا لوگوں پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس نے کمایا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے. ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں نا حلال و حرام کی پرواہ. جب مال کی لالچ بڑھتی ہے تو حلال و حرام کی پرواہ نہیں رہ جاتی. اور ہمارے معاشرے میں جو سرمایہ دار قوتیں ہیں وہ تو لالچ کو بڑھانے کا ہی کام کر رہی ہیں نا. بنیا جو بیٹھا ہوا ہے نا ہمارے سروں پر، ڈیموکریسی میں، ڈیموکریسی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ڈیموکریسی کہتے ہیں سرمایہ دار کی حکومت، سرمایہ دار کے لیے، سرمایہ دار کے ذریعے. ساری ڈیموکریسی میں اصل پاور تو سرمایہ دار کے پاس ہوتا ہے. یہ سرمایہ دار کیا کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ جو کیپٹلسٹ ہے وہ اتنا زیادہ غلبہ اس کا ہے نا، بنیے کو مال بیچنا ہے تو پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ ڈیمانڈ پیدا کرتا ہے نا، ڈیمانڈ پیدا کرتا ہے. ڈیمانڈ کیا ہے؟ لالچ. آدمی اپنے گھر میں رہ رہا ہے سکون سے، ہاں جھوپڑ پٹی میں، ٹرین میں سفر کرتا ہے، اس کو دکھایا جا رہا ہے ہاں کب تک ایسے
چھوٹی سی جھوپڑ پٹی میں بسر کرو گے, اپنا خود کا گھر, ہاں 1 BHK میں رہے 2 BHK دکھایا جا رہا ہے, 2 BHK میں رہ رہا ہے 3 BHK دکھایا جا رہا ہے. سرمایہ دار کیا کرتا ہے, پہلے اپنا خواب آپ کی آنکھ میں ڈالتا ہے, پھر اس کی تعبیر آپ کو بیچتا ہے. یہی کر رہا ہے سرمایہ دار, لالچ کو بڑھایا جا رہا ہے. ہاں پہلے اپنا خواب آپ کی آنکھوں میں ڈالیں گے, آپ سکون سے 1 BHK میں, ہاں لیکن کیا کرے گا, آپ کو 2 BHK کا خواب دکھائے گا, اس میں سوئمنگ پول بھی ہے, اس میں بچوں کے لیے گارڈن بھی ہے, اس میں جم بھی ہے. آدمی لالچ میں آ کر کے وہ خواب انسٹال کرتا ہے, اب اس کے بعد اپنی تعبیر بیچے گا آپ کو. اپنا خوف پہلے ڈالے گا, مر جاؤ گے کیا ہوگا تمہارا, تمہارے بچوں کا کیا ہوگا, اس کے بعد بیمہ پالیسی آپ کو بیچے گا. سرمایہ دار یہی کرتا ہے, لالچ آپ کے اندر کا لالچ بڑھا رہا ہے, اور جب لالچ بڑھ جاتا ہے نا تو آدمی حلال و حرام کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ افسوسناک صورتحال ہے ہمارے مادہ پرست معاشرے کی, کہ ہمارے معاشرے میں ہر چیز کمانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, ایون عزت کمانے کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے. ہمارے معاشرے میں عزت کمانے کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے. جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے اتنی ہی آپ کی عزت ہے نا. ہم انسان کے اخلاق, اس کے کردار, اس کے دین, اس کی ذہانت, اس کی تقوی, اس کے علم و فراست کو دیکھ کر کے اس کی عزت نہیں کرتے. ان سب چیز کی ویلیو زیرو ہے. علم کی ویلیو زیرو, عقل و ذہانت کی ویلیو زیرو, دین کی ویلیو زیرو. ہمارے ہاں ویلیو ہے برانڈ کی. آپ بتائیے نا اپنا تجربہ, عام سا آدمی اگر پینٹ شرٹ پہن کے آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ قابل توجہ نہیں ہوتا, لیکن اگر جیب سے موبائل نکالے اور پیچھے ایپل کا لوگو, اب آپ کے نزدیک اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. ہاں ہم برانڈ دیکھ کر کے اپنی اٹینشن بڑھاتے ہیں, برانڈ دیکھ کر کے. کار کون سی, مطلب کار کا برانڈ, اپنے گھڑی کا برانڈ, جوتے کا برانڈ, کپڑے کا برانڈ. یہ برانڈنگ فی نفسی کیا ہے, یہ ٹریپ ہے, سرمایہ داروں کا جال ہے, اور وہ اتنا ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ ہمارے نزدیک اور پیسے کے علاوہ اور کسی چیز کی ویلیو نہیں رہ گئی. عزت ہم مال دیکھ کر رہے, یعنی آپ کو معاشرے میں آپ کا مقام کیا ہوگا یہ آپ کے ماہانہ انکم کے ڈیجٹ طے کرتے ہیں کہ آپ کو معاشرے میں کیا مقام ملنے والا ہے. آپ کو توجہ آپ کے انکم کے حساب سے ملتی ہے. حتیٰ کہ دینی اداروں میں بھی, دعوتی اداروں میں, مسجدوں میں بھی ٹرسٹی شپ اس کو ملے گی جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. ہم ذہین آدمی اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ وہ ذہین, وہ کامیاب, جس کے پاس پیسہ نہیں وہ غریب. تو جب عزت کا معیار اخلاق کو نہیں بناتے, مال کو بناتے, تو کیا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی اخلاق نہیں سنوارتا, وہ عزت کمانے کے لیے پیسہ کماتا ہے, اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا. پھر حلال آئے حرام ہے آنے دو, بس پیسہ آنا چاہیے. ہاں تو یہ جب ہوتا ہے نا, مال جو ہے وہ جب ہماری زندگی کی سب سے بڑی ویلیو بن جاتا ہے, تب یہ مال فتنہ بن جاتا ہے. مال کو مال کی جگہ پر رکھو, اس کو دین پر, اخلاق پر, اعمال پر, نیکیوں پر اس کو ترجیح مت دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور بچے یہ تو دنیا کی زینت ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکیاں باقی رہنے والی ہیں. واللہ دنیا کی حقیقت اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ افضل ہے. یہی دنیا کی حقیقت ہے, کچھ نہیں ہے, دنیا کچھ نہیں ہے. ہاں 2 رکعت فجر کی جو سنت, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر پڑھتے تھے, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 رکعت دنیا کی ساروں مال و دولت ان 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی, کوئی حیثیت نہیں دنیا کی. ہاں تو جب ایمان والے بندے کا ایمان سچا ہوتا ہے نا, تو وہ دنیا کو اس کی صحیح جگہ پہ رکھتا ہے, تب مال فتنہ نہیں بنتا. مال کب فتنہ بنتا ہے, جب مال ہمارے رویوں پہ اثر انداز ہونے لگتا ہے, ہاں ہمارے اخلاق بگاڑنے لگتا ہے, ہمارے اندر گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے, ہاں غرور, تکبر. جیسے وہ 2 باغوں والا آدمی تھا نا, کہاں پر ذکر ہوا اس کا واقعہ, 2 باغ جس کے پاس تھے سورہ کہف میں. ہاں اس نے کیا کہا, اس کو جب اپنے ساتھی سے ملا تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا انا اعز منک, انا اکثر منک مالا واعز نفرا. گھمنڈ آ گیا, کہا میں تم سے زیادہ مال والا ہوں اور میرے پاس جتھا جو ہے وہ تم سے زیادہ مضبوط ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, مال آتا ہے تو مال ان کے کردار کو بگاڑ دیتا ہے, ان کے اندر گھمنڈ پیدا کرتا ہے, تکبر پیدا کر دیتا ہے. ہاں وہ جری ہو جاتے ہیں,
غریب لوگوں کو سلام کرنا ان کو اپنی شان کے خلاف لگتا ہے، غریب آدمی دعوت دے اس کے گھر پہ جانا اپنی شان کے خلاف لگنے لگتا ہے۔ مال جب ہمارے کردار کو بگاڑتا ہے تو ہمارے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ جو خاندانی رئیس ہے، وہ شعر ہے نا، جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے نا۔ جب دولت ہمارے لہجے کو بگاڑنے لگے نا تو یہ دولت فتنہ بن جاتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے دو کردار رکھے ہیں بھائی قرآن مجید کے اندر۔ ایک کردار کس کا ہے؟ قارون کا۔ ہاں، انما اوتیتہ علی علم عندی، مال آئے تو کیا کہا؟ میں نے تو اپنی طاقت سے کمایا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا۔ فرعون کا رویہ، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھو مصر کی بادشاہت میری ہے، نہریں میرے حکم سے جاری ہوتی ہیں۔ ابو جہل کا رویہ، ہاں، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے میں غنی ہوں۔ ایک رویہ وہ ہے، اور ایک رویہ حضرت سلیمان کا رویہ ہے۔ تخت بلقیس آنکھوں کے سامنے آ گیا، اللہ نے وہ فضیلت دی، کیا فرمایا؟ فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، ہاں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ذوالقرنین دیوار تعمیر کر دی اتنی بڑی، کیا فرمایا؟ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے رویے میں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا رویہ کیا ہے۔ ہاں، ابو جہل والا رویہ، قارون والا رویہ، مال آئے تو آدمی غریبوں کو حقیر سمجھنے لگے، یا سلیمان علیہ السلام والا رویہ۔ ہاں، مال اگر آپ کے اندر گھمنڈ پیدا کر رہا ہے تو یہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے، یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ مال اس وقت بھی فتنہ بن جاتا ہے جب آپ مال خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ کی حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں، ہے نا۔ سوال اللہ تعالیٰ مال کے بارے میں یہ بھی کرے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی کرے گا کہ خرچ کہاں پر کیا، ہے نا۔ تو مال خرچ، کیونکہ ایمان والا بندہ سمجھتا ہے نا کہ مال میرا نہیں ہے، تو مال خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اللہ کی حدود کا خیال رکھتا ہے۔ کہاں خرچ کروں گا، مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ مال کے بارے میں اللہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ مال بھی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا کہاں خرچ کیا۔ تو خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو۔ اللہ نے فرمایا مال فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ حرام پر 1 روپیہ بھی خرچ کریں فضول خرچی ہے۔ سگریٹ 10 روپے میں بھی خریدیں گے فضول خرچی ہے۔ تمباکو گٹکا 10 روپے میں بھی خریدے تو فضول خرچی ہے۔ حرام میں 1 روپیہ خرچ کیا فضول خرچی، فلم دیکھنے کے لیے گئے 100 روپیہ لگایا فضول خرچی ہے۔ اور حلال میں بھی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو، خاص طور پہ خواتین، ہاں، میں خواتین کو تو سب سے اہم نصیحت یہی کرنی چاہیے کہ بھائی ہر اچھی چیز نہیں خریدی جاتی، ہر اچھی لگنے والی چیز نہیں خرید۔ ہمیں بیویوں کا مطالبہ اسی ہوتا ہے نا، کتنی اچھی لگ رہی ہے خرید لو، ہاں، کتنی اچھی لگ رہی ہے خرید لو۔ ہر اچھی لگنے والی چیز نہیں خریدی جاتی۔ میں اس لیے مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی مارکیٹ میں جائیں نا، مارکیٹ میں جائیں تو ایک لسٹ بنا کے لے کے جائیں، مال میں جائیں ایک لسٹ بنا کر کے لے کے جائیں، اسٹرکٹلی یہ فالو کریں کہ لسٹ میں جو چیز ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں خریدیں، ہاں، ورنہ تو سرمایہ دار نے جال بچھا کے رکھیں۔ جتنے بھی آفر ہوتے ہیں نا، یہ آفر کیا ہے؟ کیپٹلزم میں کچھ بھی فری نہیں ہوتا، کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا، ہاں، کوئی چیز فری نہیں ہوتی۔ فری کیوں دے گا؟ فری آپ کو گالی بھی نہیں دے گا وہ، ہاں، آپ کو کیپٹلسٹ گالی بھی فری میں نہیں دے گا۔ کوئی چیز مارکیٹ میں نہ فری ہوتی ہے نہ ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ ڈسکاؤنٹ صرف ایک ٹریپ ہے، آپ کی جیب پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہاں۔ تو ڈسکاؤنٹ دے کر کے، خاص طور پہ اب تو بازار جانے کی ضرورت بھی نہیں رہ گئی، ہاں، اب تو ایپ پہ ہی نائکا کھولو اور ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور منگا لو 5000 کا سامان۔ آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ سامان آپ منگا رہے یا آپ کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ ضرورت میں، آسائش میں اور آرائش میں فرق کرنا چاہیے۔ ضرورت اور بہت اللہ تعالیٰ نے کچھ دے دیا تو آسائش ہے نا، فرق کرنا چاہیے خواتین کو خاص طور پہ۔ اس لیے میں تو اپنی بیوی کو خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی سامان خریدنے کا من بولے جو لسٹ میں نہیں ہے نا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ہاں۔ مارکیٹ میں جاؤ، کپڑا بہت اچھا دکھ گیا خرید لو، بھائی برتن بہت اچھے دکھ گئے خرید لو۔ بعض عورتوں کے برتن سے ہی پیٹ نہیں بھرتے۔ ایسا جب فضول چیزیں خریدنے کا خیال ذہن میں آئے تو یہ خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنی بہن بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنا بھائی بنانا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی کوئی فضول چیز خریدنے کا سوال ہے، کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آگے بڑھ جاؤ۔ مردوں کو بھی یہ، مطلب بعض مرد جو ہے نا وہ ہاتھ پکڑ کر کے بیوی کا چلتے ہیں مارکیٹ میں، ایسا لگتا ہے بڑی محبت کرتے ہیں، حالانکہ ان کو ڈر ہوتا ہے چھوٹے گا تو فوراً دکان میں ہی بھاگے گی، ہاں۔ تو فضول خرچی سے، فضول خرچی یہ بھی شیطان کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس سے وہ اللہ کے بندوں کو بہکاتا ہے۔ اسی طرح سے
مال دینے والا جب ریاکار بن جائے تب بھی مال فتنہ ہے. مال بہت خرچ کیا لیکن اس لیے خرچ کیا کہ لوگ مجھ کو سخی کہیں, فیاض کہیں, ہاں لوگوں میں میری واہوائی ہو, تب بھی مال فتنہ بن جاتا ہے. مال کبھی مل کر کے بھی فتنہ رہتا ہے, نہیں ملنے والے کے لیے بھی مال فتنہ بن جاتا ہے. جس کو نہیں ملتا اور وہ اللہ سے شکایتیں کرتا ہے, اللہ نے لے لیا تو اللہ سے شکایتیں کرتا ہے, کبھی کبھی نہیں ملنا بھی آزمائش ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کو جب اللہ بہت نوازتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے میرا بڑا اکرام کیا, اور جب اللہ رب العالمین تھوڑی سی تنگی دیتا ہے تو کہتا ہے ربی اہانن, اللہ نے میری توہین کی. یہ تنگی اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. فقیری اگر آپ کو بلا وجہ جو ہے نا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دے تو یہ بھی مال تب بھی فتنہ بن جاتا ہے. تو مال کبھی مل کر کے بھی فتنہ ہوتا ہے, کبھی نہیں مل کر کے بھی فتنہ ہوتا ہے. اللہ نے اگر آپ کو مال نہیں دیا ہے, تصور کریں, سوچیں, عقیدہ رکھیں, حسن ظن رکھیں اللہ سے کہ شاید مال کا نہیں ملنا میرے لیے خیر ہو. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے فقراء میرے امت کے اغنیاء سے آدھا دن پہلے, جو قیامت کا آدھا دن ہوگا, کئی سو سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جلدی ڈالنا چاہتا ہوں, ہاں آسانی سے حساب ہو, آسانی سے جنت میں چلے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا, جنت میں جانے والے اکثر لوگ کون ہیں؟ فقراء. ہاں آسانی سے حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ غریب بھی اگر اللہ نے آپ کو رکھا ہے, شاید آپ کی غربت اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہو. آسانی سے حساب ہوگا. بھائی جیسے مولوی ہے نا, 20,000 کما رہا ہے, آسانی سے حساب دے گا, ہر مہینے کا کھٹا حساب دیا, جنت میں پہنچ گیا. تو بعض مرتبہ فقیری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. تو اللہ نے مال نہیں دیا تو اس مال نہ ملنے کو بھی فتنہ اپنے لیے نہ بننے دیں. تو یہ سارے مال کے الگ الگ فتنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ اتنا مال دے, دعا کرنا چاہیے اللہ سے کہ ہم مال کی فتنوں کا شکار نہ ہوں, ہے نا. غنی اللہ تعالیٰ اتنا رکھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. بعض لوگوں نے کہا نا کاد الفقر ان یکون کفرا, فقیری بہت ممکن ہے کہ آدمی کو کفر تک لے کے چلی جائے. کہا جاتا ہے بازار میں ہر چیز بکتی ہے, ایمان بھی بکتا ہے. بازار میں ہر چیز بکتی ہے, ایمان بھی بکتا ہے. اور بہت بڑی تعداد میں سے لوگ ہیں جو پیسے کے بدلے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو مال کا ایسا لالچی نہ بنائے کہ یہ لالچ ہم کو اپنا ایمان بیچنے پہ مجبور کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا اللہ الغفور الرحیم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.